स्वामी सहाय सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर साप्ताहिक सत्संग तारीख 25/6/1978। हजूर कुल माल के कुल शहनशाह आलम परम तत्वाधार हिज होलीनेस परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। मैं आया था संत मत में, तुमने बाने सुनी, गुरु की मामा बहुत गड़ गई। मैंने प्रण किया था इस रस्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा मैं बता जाऊंगा। मालूम नहीं जो कुछ मैंने समझा है वो ठीक है या गलत। मेरा अपना अनुभव है, नियत साफ। गुरु की कितनी महिमा गाई गई। मेरे ख्याल में बात का बतंगड़ बना दिया। कल एक मेरे पास चिट्ठी आई, वो डिप्टी डायरेक्टर है, वो लिखता है साल हो गया आपने जितने किस्में मेरे साथ किए हैं, अगर मैं वो लिखूं तो इतनी मोटी किताब हो सकती है। तो किसी ने पार डाली, हमने कहा नहीं। कल बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी आई, वो आदमी लिखता है कि आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे खेल, ऐसे ऐसे किस्में मैंने किए हैं उसके साथ कि अगर मैं उन सबको लिखूं तो एक बड़ी भारी किताब बन सकती है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वो मुझे गुरु मानता है और गुरु पढ़ुए को पता नहीं कि वो है कौन। क्या कह रहा हूँ आप लोगों, मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे गुरु करते हैं तो मैं नई दुकान न खोलता। मैंने प्रण किया था इस रास्ते चलूंगा। अब मैं आप ही बताओ, एक सच्चा इंसान होने के नाते क्या मैं अपनी आत्मा से पूछने के लिए मजबूर नहीं हूँ कि वो जो लिखता है कि मैंने उसके साथ इतने किस्में किए, कि अगर वो तमाम किस्मों को लिखे तो एक बड़ी भारी किताब बन सकती है। क्या मुझे अपने आप से पूछने के लिए हक नहीं है? तू वकील चंद, तू गया, तू जानता है उसको, तूने किस्में किए, मैं नहीं जानता। गुरु मत को दुनिया ने समझा नहीं और हम बेवकूफ बन के गुरु मत में शामिल हो गए, जिसका नतीजा तुम देख रहे हो। हंसा की में क्या हुआ? हंसा गुरु था, निरंकारियों ने क्या किया, अकारियों ने क्या किया, तो आए एक कच्चर पने के, एक झूठे टेक से गुरु मत को समझा किसने? गुरु नाम है अनुभव का, ज्ञान का, समझ का और विवेक का। मैं नहीं समझा। ये न कहो कि मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे ही फंसा हुआ था, दाता दाल जिस्म के साथ, जैसे दूसरे फंसे हुए हैं। मैं भी वैसे ही फंसा हुआ था, मेरे साथ ही बथेरे किस्में होते थे। तो साबित हुआ कि ये किस्में जो होते हैं बाहर का गुरु नहीं करता, ये तुम्हारा अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना ईमान, अपनी यकीन तुम्हारा करता है।
کوئی باہر کا گرو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف خیال دیتا ہے، وہ صرف خیال دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے وہی کام کرنے ہوتا جو دوسرے گرو کرتے ہیں تو مجھے نئی دکان کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں یہ سانس دہانی نہیں کرتا تو میں اپنے گلے پر چھری پھیرتا ہوں، کیونکہ لوگ میری عزت اس طرح سے کریں گے کہ میں ان کے اندر جاتا ہوں اور ان کے کام کر جاتا ہوں۔ اس بات سے میری عزت کریں گے نہ کریں گے، اور وہ مجھے اس عزت کی وجہ سے پیسے بھی دیں گے اور مان بھی دیں گے۔ وہ جو پیسے عزت اور مان دوں گا وہ مجھے کھا جائے گا۔ ان گروؤں کا حالات میں نے دیکھا ہے کہ بری بری موت مرے ہیں۔ جو گرو کا کام ہے وہ تو میں کرتا ہوں۔ گرو نام ہے گیان کا، سمجھ کا، وویک کا، وہ میں دیتا ہوں۔ ایک سبق میں نے کہا تھا کرنی چاہیے پہلے، کیا سبق تھا پڑھو؟ نہ اس سے پہلے گیا کیوں پڑھا؟ میرے پیارے بھائی لیبر کی شرن آئی۔ اب دیکھو یہ دادا کا شبد جو کہتے ہیں میرے پیارے بھائی گرو کی شرن میں جا، اس بات کو سن کے سب لوگ گرو کی شرن میں جاتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی نے نرنکاری کو گرو کیا ہوگا، کسی نے ہنسا کو گرو کیا ہوگا، کسی نے راجا کو گرو کیا ہوگا، کسی نے گرو مانا ہوا ہے، مگر کیا اس گرو کے ماننے سے کسی کی زندگی بن گئی؟ یہ اپنے اپنے دلوں سے پوچھے سارے، یا تو لڑائی کریں گے یا دراچاری بنیں گے۔ وہ گرو کون ہے جس کی شرنائی ہم نے لینی ہے، جس نے ہمارا بیڑا پار کرنا ہے؟ آگے پڑھو۔ بھرم سانس میں من اڑانا، نہیں سوجھے کوئی اپنا بیرانا۔ یہ گرو کس واسطے کیا جائے؟ کیوں کریں ہم گرو؟ کہ ہم جو بھرم میں آئے ہوئے ہیں، وہم میں آئے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹ جائے اور ہم کو اصلیت کا پتہ لگ جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ اس واسطے گرو کرنا ہے۔ دنیا میں گرو کرنا اس واسطے سمجھا ہوا، گرو کر لو تم کو پیسے مل جائیں گے، گرو کر لو تم کو دھن مل جائے گا، یعنی شادی ہو جائے گی، گرو کر لو آج یہ ہو جائے گا۔ آج پرسوں ایک دو دن ہوئے پونا سے، ایک بہن بھائی اور ایک بہن بھائی دو یہاں میرے پاس آئے۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ ایک اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنا تھا، دوسرا اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہماری شادی کر دو، ہماری شادی کر دو، بیاہ کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں تو یہی کام نہیں کرتا، تم گھر سے بھاگے ہوئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دنیا نے گرو کو سمجھا ہوا نہیں ہے، اور دنیا کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ دنیا تو بھرموں کو دور کرنے کے لیے گروؤں کے پاس نہیں جاتی، وہ تو اپنے دنیا کے سکھوں کے لیے جاتی ہے۔ کوئی کہتا میری لڑکی کی شادی ہو جائے، کوئی کہتا میری ترقی ہو جائے، کوئی کہتا میرا یہ ہو جائے۔ یہ ترقی ہونا، لڑکی کی شادی ہونا، یہ کچھ ہونا، یہ تمہارے اپنے کرموں کے اختیار میں ہے، تمہارے اپنے وشواس کے اوپر ہے۔ میں کسی کو نہ ترقی دیتا ہوں اور نہ کسی کو پتر دیتا ہوں، نہ
دوسرے آدمی وشواس کرتے ہیں لے جاتے ہیں. میں کسی کو کچھ نہیں دیتا. آگ لگے دوائی کو میری تو اپنی جان کام کی ہے. جب میں دیکھتا ہوں گروؤں کو حال ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں گزرا, کیسے کیسے موت کے مرے, کیا کچھ ان کے ساتھ گزرا, میری تو جان کام کی ہے. کم سے کم میں اپنی آتما کو سچا رکھنا چاہتا ہوں اور گرو مت کا سچا راز بتایا جانا چاہتا ہوں. پڑھو کیا کہتے ہیں وہ. نہیں سوجھے کوئی اپنا بیرانا. گرو کس واسطے کیا جاتا ہے؟ اس واسطے ہمارے رم وہم چلے جائے, ہمارے وہم اور بھرم اور شنکائیں جو دل میں ہیں یہ چلی جائیں. اس کے سوا اور گرو تعلیم کرنے کا کوئی مقصد نہیں. باقی جو یہ سمجھتے ہیں جو گرو نے تم کو پا دینا ہے, جو کچھ کر دینا ہے, یہ جب تک تم اپنے انتر گرو کے روپ کو نہیں سمجھو گے, تمہارا وہ جس آدمی نے مجھے چٹھی دی ہے, اب میں نے تو کچھ کیا نہیں, کس نے کیا؟ اس کے وشواس نے کیا. اب کوئی وہ چٹھی ہے نہیں پر تو آپ کو سنانا یاد نہیں یاد پھینک دی بات. اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہے محکمے گندگی کا, وہ معمولی آدمی بھی نہیں. جس طرح ڈاکٹر جگجیت سنگھ جو بیساکھی پر یہاں آیا تھا, MBBS آیا تھا, اس نے اپنی کہانی سنائی تھی کہ میں کینیڈا میں پرویٹ ہوا, جہاں ہوا وہ ہوا. کہتے میرے جسم کو بھی ہاتھ لگایا اور وہ مار تھا. اب جب اس نے کہا تو میں بھی تو سوچنے کے لیے مجبور ہوں کہ وکیل چند تو گیا تھا کینیڈا اس کو بچانے کے لیے, میں نہیں گیا. کون گیا؟ اے انسان یہ تیرا سب اپنا ہی وشواس, تمہارا اپنا ہی وشواس ہے. تم بھرم میں ہو, لٹے جا رہے ہو. رات کو ہماری منڈی میں نوجوان طبقہ اکٹھا ہوا, انہوں نے جگراتا کیا. میں تو باہر اندر سو گیا جا کے, تو بارش آ گئی, جگراتا ختم ہو گیا. اب وہ جگراتا کیوں کیا؟ دیوی کو منانا ہے تو اپنے اندر مناؤ گے. جگراتے میں دیوی منی بنی ہوئی ہے. پیسہ اکٹھا کیا, کچھ آگ کھایا, کچھ تماشا دکھایا, اور منڈی کے پہلی طرف بابا بالک ناتھ کا بنا مال, روشنی روشنی دیواروں دکانوں پر. یہ ہے کیا؟ یہی تو بھرم ہے. اس بھرم میں آ کر دنیا ہم انسانی نسل سب اس واسطے بار بار کہا جاتا ہے کہ گرو کو تم نے گرو کھوجو ہی جگ میں درلبھ رتن یہی. تم مجھ کو گرو کرتے ہو جس نے 50,000 دینے ہیں, وہ گرو ہے. یہ دنیا سب پاگل ہے, اور میں گرو کا بھی قصور نہیں دیتا. دنیا دار جو تم ہو, یہ گرو دھارن کرنے کے لیے نہیں جاتے, یہ تو اپنے دنیا کے دکھوں کے لیے جاتے ہیں. یہ جو تم کو دکھوں کا دکھ ملتا ہے, یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے. کرم جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑے گا. جو کرم تم نے کیے ہوئے ہیں اس کے پھل سے نہ کوئی بچا اور نہ کوئی بچ سکتا. ہاں, اگر گرو جان ہے تو اتنا ہو سکتا ہے کہ تم رو گے, ہائے نہیں کرو گے, چنتا کم کرو گے. یہ ہے جو گرو دھارن کرنے کا مقصد ہے. میں سرکنوں نے کیا کرتا ہوں, لکھتا ہوں. کیا لکھتا ہوں؟ سچائی بتاتا ہوں. کیا بھولے ہوئے انسان, تو اپنے ساتھ چرن کو ٹھیک کر, اپنی نیت کو صاف رکھ, اپنا فرض پورا کر, اور پھر گرو کے خیر کر. تم سمجھو گرو کو
सारा रेलवे मंदिर है या मान्यता मंदिर में। अरे दीवानों, गुरु का घर तुम्हारे दिल में, गुरु का घर तुम्हारे दिल में है। वो जिसने कहा किया उसने गुरु को, मुझे गुरु मानता है मगर वो उसके दिल में है। मैं तो गया नहीं, मैं तो जानते नहीं है कौन वो, मेरी तो आंखें खुल गई। अब मुझे पता लगा कि मजदूरों ने, गुरुओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना के लूटा है। हमको सच्ची बात किसी ने बताई नहीं। औरतें पागलों के साधुओं के पीछे फिरती हैं, मर्द फिरते हैं। साधु के पास अगर सच्चा कोई है तो उसके पास है क्या? सच्ची राय है, सच्ची सलाह है। बाकी जो कुछ होता है जो तुम्हारे कर्म में मिलता है क्योंकि तुमको पता नहीं, तुम समझते हो ये बाबे ने करामात है। मैं तुमको मजाक क्या करता हूँ, लोग प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं, किसी के बच्चे हो जाते हैं। मेरी अवस्था ने 6 साल बीमार, 4 पाए तो पड़ी नहीं लड़की मेरी 22 साल की बच्चा कोई। अगर मैं कर सकता होता तो मैं अपने घर में कर देता। तुम भूल में हो, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं अनामी धाम से आया हूँ इसी वास्ते कि ये जगत में भूल भुलैया है। हर जगह एक धोखा है, प्रेत है। और अनामी धाम तो मैं नहीं आया, तुम भी सब वहीं से आए हुए हो। तुम लोग भी अनामी धाम यानी अदम से, अनामी धाम के मैंने अदम से जान बे हस्ती तरह से जान अदम, सब हम वहाँ से आए हैं। हम धर्म ने हमको चक्कर दिया हुआ। देखो चक्कर में आया हुआ नहीं आया। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, अकाइयों को झगड़ा, हंसा ने क्या किया, जयदेवा गुरुदेवा उसने क्या किया, हमारा स्वामी वाले क्या करते हैं बताओ। भगवत को क्या कहे, गुरु किया जाता है। नहीं सोझे कोई अपना बेराना, भोला मोह मया मद माना, समझे नया बरसते आए। वो कहते हैं मोह मैया में और मत यानी अहंकार में तू आया हुआ है इंसान, इसलिए गुरु कर कि तुझको सच्ची समझ आ जाए। मोह मेरा मोह मैया नहीं जाता था, मेरा मोह मैया नहीं जाता था। ये तो गया दाता की दया आपके चरणों में बता। आप तसल्ली में इस तस्वीर में किसी है। अब मैं को अपना गुरु न मानू तो किसको मानू? दादा ने भी ये बात मुझे नहीं समझाई, इशारा किया, खुल के नहीं कहा। अब उस शख्स ने जिसने मुझे 1.5 साल की चिट्ठी दी कि मैं उसके काम करता हूँ, जहाँ करता हूँ वो करता हूँ, या जमीनी सुनता चाहे तुम लोग कहते मेरा रूप मेरा चलो, मैं तो जाता नहीं। तो ज्ञान लोग तो किससे मिला? तुम लोगों से मिला। आप लोग मेरे सच्चे सदगुरु इस उम्र में है। जरा तो दादा जाएगी है मगर आप लोग गुरु हैं मेरे। आप लोगों तो मेरे मुझे ज्ञान समझ आ गई। तो मैं तो मैं जाता है जो कोई चीज को मिलता है उसका अपना विश्वास है। तो ये समझ लेने के लिए हम लोग गुरु धारण करते हैं। हमारी मोह मैया और ये छूट जाए, इस बात से हम गुरु को धारण करते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम इसलिए गुरु को धारण करते हैं हमारा प्यार नहीं हुआ, हमारा ये जो कुछ भी है ये तुम्हारे गुरुओं के अपने में सीखते नहीं जाती। इनके लड़के बदमाश हो गए, इनकी औरतें नाराज हो गई, तो तुम्हारे कहाँ से करेंगे? तुमने अपने कर्म को आप बदलना है। ये स्वामी जी ने कहा कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। उन्हें नहीं आज्ञा गुरु कर्म कर देगा। जो कर्म तुम करोगे वो काटोगे। ये हिंदू जाते कहते हैं कर्म प्रधान नियम कर रखा जो
میں اس بڑی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں. ایک دادا نے کام دیا تھا, اس سے میرا اپنا فائدہ ہوا. مجھے خود جان نہیں تھا. اس کام سے میں کر دیا. اب بیماری ہے جو میرے ساتھ پیار کرتی ہے, میرے ساتھ پیار کرتی ہے, اپنے من کے ساتھ پیار کرتی ہے, کیونکہ اپنے من میں نہیں چلا جاتا ہے جو آگے پاس سہارا لیتا ہے. ہم رام کو یاد کرتے ہیں, جی کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ وہاں تک ہم نہیں جا سکتے, اس بات اس کی مورت بنا لیتے ہیں, وہاں ہم مسئلہ دیکھتے ہیں. بات بالکل سچی ہے. میں جانتا ہوں میرے ساتھ جانے کا مندر میں کاٹا نہیں آتا, اگر میں فرض کو منہ بول کے دھوکا دے کے تم لوگوں کو میری سارے چار پیسے لے بھی لوں تو کیا میرے ساتھ جائیں گے؟ مندر میں میرے ساتھ جانا ہے. جو کرم میں نے کیے ہیں وہ جائیں گے میرے ساتھ. مندر دوسرے کو لگ جائے آگ, اگر چلنا ہوگا بزرگ کو منظور ہوگا تو چلے گا, اگر نہیں چلنا ہوگا تو بند کر دے. میں اپنی جان کو بتانا چاہتا ہوں, میں بھوکا مان, جھوٹی عزت, جھوٹی دولت کو لینے کے لیے تیار نہیں. بالکل 4 دن کی میری زندگی ہے, کمی کتنے کرم ہو, کتنے جنوں کے بعد کا انسان ملا. اب اگر اس کو خراب کروں, جھوٹ کروں, دھوکھا کروں, ریپ کروں, چاکری کروں, ہیراپھیری کروں, میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے اپنی جان پیاری ہے, دنیا پیاری نہیں, تم لوگ پیارے نہیں, مجھے اپنی جان پیاری. گرو کس لیے کرتے ہیں؟ کیوں ہم گرو کی شرح لیتے ہیں؟ پڑھو. اس بات سے گرو تعریف ہے. اسی بات بار بار ہم لوگ کہتے ہیں گرو کھوجو ہی جگ میں دورلبھ رتن. گرو کی تلاش ہے, اور گرو کے بعد اس کا حکم ہے جس کو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے, اور گرو کو ایسا چاہیے جس کا کچھ نہ. حکم جس کو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے, گرو کو ایسا چاہیے جس کا کچھ نہیں. میں 4 دن بعد لے کے آیا, روٹی مفت کھائی, راجی جہاں روٹی مفت کھائی, سندر لال جہاں روٹی مفت کھائی. اب ان کو میں پہلے دیتا تو وہ لیتے نا. میں نے 10 روپے کا مندر میں میری جب میں نے 10 روپے, اب تو یہ زیادہ ہیں, تاکہ میرے اوپر کوئی بوجھ ہے. سچی بات ہے. تو گرو کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے جو دادا فرماتے ہیں کہ تمہاری منہ مجا جائے, تمہارے گھر چلے جائیں, تمہیں راستہ مل جائے. یہ ہے گرو حاصل کرنے کا مطلب. اگر یہ نہیں ہوتا, گرو تمہارے گھر دور نہیں کرتا, وہ گرو نہیں. جو گرو تم کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے, ہمیشہ اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے, وہ گرو نہیں ہے. جو اپنی گدی کے ساتھ پھنسانا چاہتا ہے وہ بھی گرو نہیں ہے. گرو تو نربند ہوتا ہے. بن گئے تو بندھا بندھا میرے جوتے کم گائے کر سنگت نربند کی فرق ہے. میں نربند تم کو اپنی نیچن کی ذات کے ساتھ نہیں لگانا چاہتا. میری جو بات ہے, جب اس کو سوچو گے, سمجھو گے, عمل کرو گے, تب تم گرو کے فرق کراؤ گے. صرف آ کر کے مسا دے کے تو 100 یا 200 یا 4 یا 2 پیسے دے کر کے جاؤ, تم دور بھگتو. یہ تو سنسار کا ویوہار ہے, دینا چاہیے. جہاں ہم رہتے ہیں, یہاں جگہ ہے, مکان ہے, لنگر ہے, یہ ہم بات ہے. مگر صرف یہاں روپیہ دینے سے, مان کا مندر کے کمرے بنا دینے سے, باتیں کی کالج میں کپڑے پہنا دینے سے اگر آپ چاہیں کہ آپ کر جائیں گے, یہ بالکل بکواس ہے. بات کو سمجھو.
بات بالکل سچی کہہ رہا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں۔ آگے گورے ہیں تیرے تو ہے گورے کا، تو بال سے گورے سے اور ماتا۔ اب تم دیکھو بات جادو ماں پیو کتنا لوگ ڈھائی دیا دادا جو مان گئے نہیں، گرو ماتا پتا ہے، تو اس کا ہے اور وہ تیرا ہے۔ اس کو میری بات کو تو پھر گرو وکیل جان ہوا کیا، بابا دھامن سنگھ ہوا کیا، نرنکاری ہوا، کون ہوا؟ سوچو اپنے دماغ میں، جو گرو ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، ہر ویکتی جو وہ تمہارا اپنا آپ، وہ تمہاری اپنی خود جو ہے، اپنا اپا جو ہے، مگر اس کی سمجھ جلدی آتی۔ دادا گائے نے کتابوں میں لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو مجھ کو اپنے من میں تو تیرے پاس ہوں، میں نہ کانسی، میں نہ مسئلہ، میں نہ وقت راج ہوں، تو ہوا میرا تو دیکھ میں بھی تیرا ہو گیا، کر بھروسہ میں تیرے دل کی آت ہوں۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر جانا چاہتا ہوں، میرے سر پر رن ہے، قرضہ ہے، ہم دنیا میں قرضدار ہیں، کوئی ماتری رن، پتری رن، راج رن، گرو رن، یہ رن ہے، کیونکہ میرے سامنے حکم تھا تعلیم کو بدل جانا، پورا چھوڑنے سے پہلے اس سے تمہارا فائدہ ہوگا اور میرا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو کتنے آتی ہیں تو میری سمجھ آ گئی، میں نے بھی آگے اجانی کا تمہاری دے کے سن کے آگے گرو کے چرن کمل کیا ہے جہاں تم کو شانتی ملے گی؟ میرے پیرن ہر وقت دھیان کرتے رہو گے، میرے پیرن کسے بڑو پڑے، گرو کے چرن کمل سے لاتا رم جا، میرے پیرن کسے رمو گے؟ وہ اکیلی گل کرو، اگر تم گرو کے پیر یہی سمجھتے ہو تو میرے پیر میں تم کیسے رمو گے؟ گرو کے چرن ہیں پرکاش، یہ راجا سوامی مت میں رائے صاحب رام صاحب نے پریم بھائی میں صاف چکا ہے، گرو شبد سلوک ہے اور گرو کے چرن پرکاش، پرکاش میں جو رہتا ہے وہ ہے گرو کے چرن کمل میں رہنا، پرکاش میں جو رہتا ہے وہ ہے گرو چرن کمل میں رہنا۔ ہم کو سمجھ نہیں، تم کو کیا دو مجھے خود سمجھ نہیں، تم کو تو سب کہوں جو میں غلطی نہ کہیں گے، میں پیر پودوں کی چیتا رہا ہوں، جہاں آسن کہاں گے 2 میل 2.5 میل جاتا، گوٹی گنج کے ایک درخت کو متا دینا جاتا، یہ اجان کا اور اب میں ہوتا ہے اجان کا، جتنا بچہ ہوتا ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں، وہ 10 پیسہ ہوتا ہے، ماں کے پاس ہوتا ہے، ان کی ساری زندگی میں وہ بچہ نہیں رہے گا، ساری زندگی میں بچہ نہیں رہے گا، جب ماں ذرا جوان رہے گا پھر تو ماں مجھے پانی مارے گا، وہی بچہ جب چھوٹا تھا جانی تھا تو ماں کے پیچھے میں جاتا تھا، ننگی ہوتی دودھ مما مندر پیتا تھا، وہی بچہ جب بڑا جوان ہو جاتا پھر ماں کے پاس مارنا چاہیے، اسی بات سے گرو مت کے پاس آدمی جاتا ہے، گرو وہ سیانا ہے جو اس اجانی جیو کو ہوش دے آ گئے سیدھے راستے لے آئے، میں
جتنا بچہ ماں کے پاس دوڑتا ہے ایسے ہی اجانی بھی گرو کے پاس دوڑتے ہیں. ان کے بس کی کوئی بات نہیں, وہ دوڑیں گے کیونکہ ان کو اپنی عقل نہیں ہے. مگر یہ گرو کا کام ہے کہ اس کی عقل کو ٹھیک کریں. ماں چاہتی ہے بچہ بڑا ہو جائے, اگر ٹھیک ہے یہ کرے وہ کرے وہ کرے. ایسے گرو وہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ بڑا ہو کر کے میری جیسا ہو جائے. یہ دیکھنے والوں ایک ان سے 1000 ہاتھ درجے اچھا ہے. ان کی رانی, ان کا چیلا, ان کی رانی سے بھی گرو کے اچھا ہے. مگر ان گرو کے طاقت نہیں ہے کیا جائیں کہ بھائی کون سا کیوں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کیا دیا تو یہ دوسری گندی بنا لے گا. مجھ سے یہ منشی رام 1000 ہاتھ درجے اچھا یہ سب کیے جائیں. مجھ سے 1000 ہاتھ درجے یہ سب چیز ہے. منشی رام یہاں کا یہ عملی زندگی میں مجھ سے 1000 ہاتھ درجے بہتر ہے. پریکٹیکل لائف میں گر جاتا ہوں کبھی. تو گرو کے چرن پرکاش ہے. باہر کے ستسنگ سے بات کو سمجھ کر اپنے انتر سے رہو, وہاں گرو کے درشن کرو. باہر کے گرو کے درشن سے ستسنگ سے تم کو سمجھ ملے گی, وویک ملے گا. اور ایک قسم کا اجیانی بچوں کے ذریعے سے اجیانی ہے ان کو سہارا ملے گا. میں سہارا جو دیتا ہوں کیا دیتا ہوں, ماں جاتی ان کو سہارا دیتا ہوں, پوری ماں جاتی ہے ان کو سہارا دیتا ہوں. سہارا جو دیتا ہوں اس کی لیکن سمجھ نہیں ہے. روز ایک دن آ جاتی ہے وہاں سے کیا دینا میرے زندگی میں بھائی. اب وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکتی تو اس کو دراصا دینے کے لیے میں ساتھی لگا دیتا ہوں. کیا کروں, جس طرح ماں بچے کو ساتھی لگاتی نہیں لگاتی, ایسے کر تم ان کی بچی نہیں ہے, ان کی عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں سکتے. اس واسطے گرو مت اور چیز ہے. آج کل کا گرو مت نہیں ہے, آج کل کا بودھم ہے. گرو نے اپنے پیٹ کا روزی کا سامان بنایا ہوا ہے. کسی گرو کو راہ سے مت کی حکم نہیں ہے کہ وہ گرو کا چیلے کا کھاتا ہے نہ. اور چیلے کو ضرور چاہیے کہ دینا, کیونکہ اگر کوئی دیتا نہیں تو دیتا کچھ نہیں. تیرے گھنٹہ پر تیرے پر ساتھ چلانے بھوکے منگے کو دلوانے, کیا میں ان کی مفت میں چھپاؤ. ہاں اگر ایک آدمی اپنا کوئی گزارا نہیں ہے, مہاتما ہے, اپنے حالات ہیں, تو وہ اگر لے سکتا ہے تو صرف روٹی کھا سکتا ہے. ادھر سمانا مانگے کا کو دوست رہتا ہے, روٹی کھا لو شام والے زمانہ ہے, اس میں کوئی بات اگر آپ نہیں سمجھتا یہ ہے اصول. میں باہر جاتا ہوں کسی کے گھر کا اگر کھاتا ہوں, اب میں دلی جاؤں گا وہاں کا جنگ ہوتا ہے, مجھے کوئی دکھ نہیں. تم پیسے آتے ہیں تو میں وہاں دے آتا ہوں. ان کی سوسائٹی ہے نا, اس رنگے میں ڈال دیتا ہوں. مگر اب میں جب ناگری کے یہاں گیا اس کو میں کہوں میں روٹی تیرے کھا یہ پیسے لے کے میں تو لڑکے گھر میں گیا, وہاں روٹی کھائی 40 روپئے دے کے آیا وہاں اپنے پتر کے یہاں. میرا کیا حق ہے لڑکے کی کمائی کھانے حق ہے, جب تک میرا اپنا اگر میرا انتظام نہیں ہے پھر تو میں لڑکے پر جا سکتا ہوں. وہ پورے آدمی جو آپ جن کے پاس اپنا پیسہ ہے جو لڑکی سے کم کھاتے ہیں وہ ختم ہے, ان کا کوئی حق نہیں. اگر نہیں ہے تو پورے آدمی آزاد کا فرض ہے. وہ اتنا فرض ہے روٹی دیں, کپڑا دیں, بیمار ہوں علاج کرائیں, آرام کریں. یہ نہیں کہ پورے کو سنیما دیکھنے کے لیے شراب پینے کے لیے پیسے دیں. کوئی حق نہیں. چرن شرن ہت لائی, یہ ہے اس بات سے گرو کیا جاتا ہے. آگے تیرا کام
से होगा मौज अधीन भोग और जोगा मौज को छोड़ सहरोगा सोगा मौज में तेरी भलाई। इसके मैंने राजी बैलदा जो करता है अच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कहते हैं मौज। शांति है इसी में। आगे तो रण देर धेर रण सोरा तेरा काम करे गुर पूरा। हौसला दिया कितना उस आदमी को, भाई बहादुर बन, हिम्मत से काम ले, डर नहीं, तेरा काम गुरु पूरा करेगा। नहीं पूरा एक ख्याल दिया गया। आगे हो रहे चरण कमल के धोरा रघुनाम के गुण गाई भाई ले गुर की शरणाई। तो मैंने प्रण किया था अपने जीवन में, मेरे लिए ये गुरु मत नहीं थी। मैं राम कृष्ण देवी देवताओं को मानने वाला, शिवजी को बेलपत्ती चढ़ाने वाला ब्राह्मण, एक किस्मत थी मेरी, अच्छी या बुरी वो दे। इनकी बानियां पड़ी, दाता से विश्वास टूटा नहीं मेरा, बानी समझ नहीं आती तो मैं उनको तंग किया करता। उस बानी की समझ आप लोगों ने, जितना मैं वो डिप्टी डायरेक्टर है, किसी का डिप्टी आई है, मामूली आदमी नहीं है। वो कहता है आप कैसे कहते हैं कि आप मेरी अकल आप ही मत, आपने इतने मेरे काम किए हैं, अगर मैं सारे कृष्ण में लिखूं तो इतनी बड़ी भारी किताब बन जाती है। अब मैं सोचता हूँ तू जानता है उसको ना, तू गया वहां ना, इससे क्या मतलब है इंसान तेरा अपना विश्वास, तू भूला हुआ है, तुझको पता नहीं। एक जगह विश्वास रखे, मैं नहीं कहता मेरे पर, उसको पूरा मान बस। अगर एक ही फकीर का दुनिया करनी होती तो ठेका नहीं गया हुआ का, जहाँ से तुमको शांति मिलती है, जहाँ से तुमको सच्ची समझ मिलती है, जहाँ से तुमको सच्चा ज्ञान मिलता है, वहाँ जाओ, अपना मतलब अपनी जिंदगी को बना लो। मैंने बहुत कुछ आज आपको कह दिया, मैं बड़ी भारी जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। राहु का वक्त है, खबर नहीं कब जान निकले। आई वांट टू, मैं अपनी आत्मा को सच्चा रखना चाहता हूँ। आप लोग आ जाते हैं, मदद भी करते हैं, मंदिर की पैसा भी देते हैं, मगर मैं सच्चे दिल से अपनी आत्मा से पूछ रहता हूँ। तो ये चंदा तू मक्खी है दाया काट लिया, जिसकी काटी गुरु आ गया। सच्ची गाय जो मेरी समझ आई वो मैं क्या देगा। हो सकता है मैं जो कुछ समझाऊँ सारा गलत हो, मुझको इसका कोई अफसोस नहीं, मेरी नीयत साफ है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम लोग जो मेरे पास आते हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारी सेहत रहे, तुमको खाने को इधर से रोटी मिले और तुम्हारे मन को शांति मिले। इसके सिवा और मेरे पास सबको क्या रहता है। आप भी कहिए।